صفائی نصف ایمان ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کا حصہ ہے یا حدیث کا حصہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں، حدیث کا حصہ ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں اتنی بات تو کہی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم وضو کر لو، اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے دونوں بازوؤں کو دھو لو، سر کا مسح کر لو، اور دونوں پاؤں جو ہے وہ ٹخنے سمیت دھو لو۔ اور تو اس نے جو ہے وہ صفائی کی بات کی ہے، یہ بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ اور کیا کہتے ہیں تم واش روم سے آئے ہو، یا تم کیا کہتے ہیں اپنی بیوی کے پاس سے کیا کہتے ہیں آئے ہو اور تمہیں غسل کی حاجت ہے اور تمہیں پانی میسر نہیں، تو تم تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے، یعنی پاکیزہ مٹی کو اپنے ہاتھ لگا کے اپنے چہرے اور دونوں بازو پہ پھیر لو، تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ تمہارے اوپر وضو فرض ہے یا غسل فرض ہے، دونوں صورتوں میں تیمم ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم نے یہاں تک کی صفائی کی بات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے، یعنی خوب پاکیزہ جو ہے وہ۔ اور قرآن کریم نے ایک اور بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یطہروا، پاک رہو، واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ پاکیزگی ہوگی تو آپ اچھے کام کرنے کا دل چاہے گا۔ آپ جب خوشبو سونگھتے ہیں، ایک اچھے ماحول میں رہتے ہیں تو آپ اچھا سوچتے ہیں، تو جب آپ پاکیزہ رہیں گے، نجاست سے دور رہیں گے، گندی ذہنیت سے دور رہیں گے، تو آپ اچھے کام کر سکیں گے، اچھی چیزیں سوچ سکیں گے، اچھے آئیڈیاز آئیں گے، اچھے کام آپ کر سکیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے تفصیل سے جو ہے یہ پاکیزگی کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے۔ تو اور یہ حدیث ہے، اور حدیث صحیح حدیث ہے؟ جی یہ بالکل صحیح حدیث ہے، قرآن کریم کی اس سے تائید بھی ہو رہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ خوب پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جی شکریہ۔